نماز میں چادر اوڑھنے کا طریقہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو سردی کی وجہ سے اوپر چادر اوڑھے ہوتے ہیں، بعض سر کے اوپر سے اور بعض فقط کندھوں کے اوپر سے اوڑھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، اور بعض تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ چادر کے اندر رکھ کر باندھ لیتے ہیں۔ اس کے متعلق سوال یہ ہے، فقط کندھوں پر چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نمبر 2، قیام میں ہاتھ چادر کے اندر باندھ کر نماز پڑھنا کیسا؟ جی ہاں، یہاں پر یہ 2 سوال ہیں اور نماز میں چادر اوڑھنے کا مکمل طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کے لاسٹ تک رکیے اور چینل کو ہو سکے تو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہو، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہوں، آپ یہاں پر نیچے کمنٹ کر دیجئے گا، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا دی جائے گی آپ کو ٹیگ کر کے۔ جی ہاں، جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز، جو پہلا سوال تھا اس کا جواب دینا ہے۔ نماز کی حالت میں چادر سر کے اوپر سے اوڑھ کر نماز پڑھنی چاہیے کہ یہی سنت ہے؟ یعنی سر کے اوپر، صرف کندھوں کے اوپر جیسے اس طرح نہیں، سر کے اوپر اوڑھ کر نماز پڑھنی چاہیے کہ یہی سنت ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نمازیوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو سر کے اوپر سے چادر نہیں لیتے۔ البتہ اگر کوئی فقط کندھوں کے اوپر سے چادر اوڑھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ یعنی اگر جیسے ایک طرف الٹی جانب، مثال کے طور پر ایک چادر لی، پھر دوسری چادر سیدھی جانب چلا کے الٹی جانب پیچھے کمر کی طرف ڈال دی تو یہ نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن سنت کیا ہے؟ سر کے اوپر سے چادر لی جائے، یعنی جس طرح کندھوں کے اوپر ڈالنے اسی طرح سر کے اوپر لے کے سیم طریقہ کر لیں گے تو یہ ہے کہ اس میں ثواب کا، یعنی اللہ پاک نظر رحمت بھی فرمائے گا اور یہ ثواب کا باعث ہے، سنت بھی ہے اور ظاہر ہے سنت میں عافیت ہے۔ اچھا، اب نماز میں سر پر چادر نہ لینے والوں کے متعلق کنز الاعمال میں ہے، لا ينظر اللہ الی قوم لا يجعلون امائمہم تحت ردائہم یعنی فی الصلاۃ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو نماز میں اپنے امامے اپنی چادروں کے نیچے نہیں کرتے، یعنی اپنے جو امامے ہیں وہ چادروں کے نیچے کرے، یعنی امامہ پہننا ہے یا ٹوپی پہنی ہے تو وہ چادر اس کے اوپر ہو، وہی بات یعنی سر کے اوپر ہونی چاہیے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح کا سوال ہوا تو ارشاد فرمایا، چادر اوڑھنے میں بہتر یہ ہے کہ سر سے اوڑھے، اسی طرح سے اوڑھنا مطابق سنت ہے، اور کندھے سے اگر اوڑھی جب بھی نماز ہو جائے گی نماز میں کراہت نہیں، یعنی نماز درست ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، مکروہ یا ایسا کوئی بھی حکم لاگو نہیں ہے، نماز درست ہے، لیکن سر کے اوپر اوڑھنا یہ زیادہ افضل ہے اور سنت ہے اور سنت میں عافیت ہے۔ اب رہا دوسرا سوال کہ نماز کے دوران قیام کی حالت میں چادر کے اندر ہاتھ باندھ لینا جو ہے یہ جائز ہے، کیونکہ نماز کے دوران ہاتھ ننگے رکھنا ضروری نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سردی وغیرہ عذر نہ تو ہاتھ چادر سے باہر نکال کر ہی باندھے جائیں، یعنی اگر وہ چادر کے اندر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں، نماز درست اور جائز ہے۔ لیکن جیسے سردی زیادہ ہے تو ظاہر ہو کرتے ہیں، اگر سردی نہ ہو یا عذر نہ ہو، چادر اوڑھی اتنی سردی نہ ہو تو ہاتھ باہر ہی باندھے، لیکن اگر کوئی چادر کے اندر بھی ہاتھ ڈال کر نماز پڑھ رہا ہے تب بھی جائز ہے۔ جواز پر یہ دلیل ہے کہ جو مسلم شریف میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے اس حالت میں دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوئے تو ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہی، امام نے کہا کہ کانوں کے برابر ہاتھ اٹھائے، پھر اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیا، پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے نکال لیا۔ التحف بصوبہ کے تحت ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے لیے آستین سے اپنے ہاتھ مبارک نکالے، جب تکبیر سے فارغ ہوئے تو پھر آستین میں ہاتھوں کو داخل کر لیا۔ ابن ملک نے فرمایا
شاید ہاتھوں کو لپیٹنا شدید سردی کے باعث تھا۔ یعنی حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ چادر کے باہر ہاتھ کو نکالیں، تکبیر تحریمہ کہہ کے چادر کے اندر ہاتھ کو لپیٹ لیں تو نماز درست ہے۔ یہ جواز کی دلیل بیان کی گئی تھی۔ اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ دونوں ہاتھوں کو آستینوں میں داخل کرنا جائز ہے، لیکن اولا یہ ہے، افضل یہ ہے کہ نماز کے تمام احوال میں دونوں ہاتھ آستین سے باہر رکھے جائیں۔ لیکن اگر آستین کے اندر بھی ہاتھ رکھے ہوں نماز درست ہے، اس میں کوئی حرج یا ممانعت نہیں۔ اگر کسی کو ایسا دیکھے تو اس کو منع ہرگز نہ کرے۔ ہم نے جو کچھ سنا اس کو اچھے سے یاد رکھیں اور ہو سکے تو اپنے ساتھ والوں کو بتائیں، لیکن انداز بتانے کا یہ ہو کہ اصلاح کا انداز ہو، کسی کو سب کے سامنے ٹوکا نہ جائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل پوچھنا ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر دیں گے، انشاءاللہ یہ اس طرح کی ویڈیو اگلے دن ہی کوشش ہوگی وہ بنا دی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دینی مسائل سیکھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین یا رب العالمین۔